الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یعرف المتحابین مثل النکاح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، ابھی آپ نے انتہائی سادگی کے ساتھ عقد مسنون کی اس تقریب میں شرکت کی۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس رشتے کو طرفین کے لیے ہر طرح سے باعث خیر و برکت بنائے، اس رشتے کے اندر استحکام و پختگی عطا فرمائے اور اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے، آمین۔ بھائی اور بزرگوں، نکاح ایک مقدس ذریعہ ہے انسانی نسل کی بقا کا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بتایا کہ ہم نے ان کے بھی بیویاں بنائی تھی، ان کے بھی اولاد تھے۔ سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام لوگوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ نے شادی کی، آپ کی اولاد ہوئیں، آپ نے احکام بیان کیے۔ تو یہ شادی نسل انسانی کی بقا کا ایک بہترین ذریعہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اور اس شادی کے کچھ آداب ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے زوجین کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ 21ویں پارے کی سورہ روم کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں تمہارے ہی جنس کی تمہارے جوڑے بنائے، انسانوں کے لیے انسانوں ہی سے جوڑے بنائے، کوئی دوسری مخلوق ان کا جوڑا نہیں بنایا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ رب العالمین نے اس رشتے میں میاں بیوی کے درمیان الفت اور محبت اور ہمدردی جو ہے رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں اگر غور کرے انسان تو غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں بالکل اجنبی ہوتے ہیں، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں ہے، نہ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا کیا ہے جائز ہوتا ہے، دیکھنا بات کرنا بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس رشتے کے ذریعے سے دو اجنبی لوگوں کے درمیان، دو اجنبی انسانوں کے درمیان ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایسی محبت کسی دوسرے رشتے کے جو اجنبی لوگ جوڑتے ہیں ایسی محبت نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے رسول فرمائے کہ لم یعرف المتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے سے دو اجنبی لوگوں کے درمیان جو الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، جو تعلق پیدا ہوتا ہے، اور کسی دوسرے رشتے میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ اس طرح دو اجنبی ایک دوسرے کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے قربان ہوں، تیار ہوں، اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش اور پورا جتن کریں۔ یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ تو نکاح کے کیا آداب ہیں اور رشتہ کرنے میں ہمیں کن چیزوں کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لڑکے کے سلسلے میں کیا آپ نے اپنے معیار و پیمانہ دیا ہے؟ آپ کا ارشاد ہے کہ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر کوئی ایسا لڑکا تمہارے پاس پیغام لے کر آتا ہے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، تو ایسے لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ لڑکے کے انتخاب کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اخلاق والا ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ اذا آتاکم من ترضون دینہ وخلقہ، ایسا لڑکا پیغام لے کر آئے تمہاری لڑکی کے لیے جس کے دین سے، اس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، اس لڑکے کا یہ پیغام قبول کر لو، اس کو رشتہ دے دو۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر ایسا نہیں کرو گے اور دین والے اور اخلاق والے کو ٹھکرا کر کوئی دوسرا معیار اور پیمانہ رکھو گے تو زمین میں بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے کی حیثیت دیکھتے ہیں، کیا کماتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا عہدہ اور منصب ہے، تو ہم گویا کہ داماد خریدتے ہیں پیسہ دے کر اور ہر قسم کی قربانی دے کر اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کر بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے
آئے دن اخبارات میں خبر پڑتی رہتی ہے ہماری بیٹی کو سکون نہیں ہے، جہیز کے لالچی اور دوسرے دنیا دار لوگ کبھی لڑکی کو خودکشی پر مجبور کر دیتے ہیں، کبھی اس کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، کبھی اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، سب کچھ دینے کے باوجود بھی دین اور اخلاق نہیں ہے تو لڑکی کو سکھ بہت کم نصیب ہوتا ہے، اور تنگ آ کر لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ تو لڑکے کے انتخاب میں ہونا چاہیے معیار اور پیمانہ دینداری اور اخلاق۔ لڑکی کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لجمالها لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لڑکی کو جب چننے کے لیے لوگ جاتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے تو 4 پیمانے لوگ دیکھتے ہیں، لمالها کچھ لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں، کتنی پراپرٹی اس کے باپ کے پاس میں ہمیں کیا ملے گا، یہ لالچی مال کے۔ ولجمالها کچھ لوگ حسن و جمال دیکھتے ہیں کہ ہماری بہو لاکھوں میں ایک خوبصورتی دیکھ کر اس پر مٹتے ہیں، اور حسبها کچھ لوگ لڑکی کا خاندان دیکھتے ہیں، پریوار دیکھتے ہیں کہ اس کا پریوار کیسا ہے، بڑے اونچے لوگ ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں۔ دینها بہت کم لوگ ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 معیار ہے، مال، جمال اور حسب و نسب، اور چوتھے دینداری۔ آپ نے فرمایا کامیاب کون ہے؟ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار لڑکی کو منتخب کرو تو تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ اگر دینداری کو ریجیکٹ کر دو گے، اس کا لحاظ نہیں رکھو گے تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہت خوشگوار زندگی نہیں ہوگی۔ لڑکی اگر دیندار ہے، بااخلاق ہے، تو وہ خوشی کے وقت میں بھی، فراوانی کے وقت میں بھی اپنے گھر کی عزت کا خیال رکھے گی، اور اگر اللہ نہ کرے حالات تلپٹ ہو گئے اور پریشانی آ گئی تو بھی وہ صبر سے کام لے گی، پھر اپنے شوہر کو ذہنی اذیت نہیں دے گی، پریشان نہیں کرے گی، خواہ مخواہ کے مطالبے وہ کر کے اس کو تنگ نہیں کرے گی۔ المہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے رشتہ جب کریں اپنے لڑکے یا لڑکی کا تو کیا معیار و پیمانہ، دینداری کو منتخب کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس نازک رشتے کے سلسلے میں ایک دوسرے کے حقوق رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک عورت کو یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے وہ، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ فرما برداری کرنی چاہیے یہ عورت کے ذمے ہے۔ لیکن مرد کی کیا ذمہ داری ہے اسے بھی قرآن میں بیان فرما دیا، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح شوہر کا حق ہے بیوی کے اوپر، اسی طرح بیویوں کا حق شوہروں کے اوپر ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کے ضروریات کی تکمیل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک صاحب نے پوچھا کہ ہمارے بیویوں کا کیا حق ہے، تو کہا کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم کپڑا پہنو تو اس کو بھی پہناؤ، اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ سختی نہ کرو، ان کے ساتھ بدمزاجی سے نہ پیش آؤ، ان کو گالی گفتاری نہ دو، ان کے جو ہے بے عزتی نہ کرو۔ ماں باپ اپنے گوشے جو ہے لختے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو پال کر اور اس کی ہر طرح سے سیوا کر کے آپ کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر ان کی اس قربانی کی قدر کرتے ہوئے اس کو اپنے جو ہے گھر میں عزت کے ساتھ رکھے، اس کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرما دیا ہے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان رضی منها ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، اس سے بغض نہ رکھے، اس کو ناپسند نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکے کا ایک ہی پہلو نہیں ہوتا ہے، 2 پہلو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کی کوئی چیز تم کو ناپسند ہے تو کچھ چیزیں پسند بھی ہوں گی، ایک دم برائیوں کا مجموعہ نہیں ہے، کمزوری ہر ایک کے اندر ہے، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں، مردوں کے اندر بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ان کے کمزور پہلو کو نظر انداز کرو، ان کی خوبیوں کو دیکھو، تو اس طرح سے توازن ہوگا، بیلنس ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ آپ پسلی دیکھیں، پسلی ٹیڑھی ہے، اگر آپ اس پسلی کو سیدھے کریں گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اسی طرح سے عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم یعنی اس کی فطرت میں کجی ہے، اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے۔ تو بہرحال بہت سارے حقوق بیان کیے گئے ہیں میاں بیوی کے، اور یہ رشتہ مکمل طور پر ایثار اور قربانی اور ایک دوسرے کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھنے پر قائم کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو خوشگوار ازدواجی زندگی بسر ہوگی،
اور زندگی جو ہے یہ کوئی رومانی کھیل نہیں ہے جیسے قصے کہانیوں میں اور ڈراموں میں ہوتا ہے کہ صرف اچھے پہلو اور خوشی کے پہلو دکھائے جاتے ہیں اور کوئی غمی اور کوئی تکلیف دہ صورتحال اس میں نہیں پیش آتی ہے. ایسا نہیں ہے. زندگی جو ہے اس کے اندر بہت اونچ نیچ آتی ہے اور جیسے صبح ہوتی ہے شام بھی ہوتی ہے رات بھی ہوتی ہے. تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ دین کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے. تو یہ زندگی خوشگوار ہوگی. اللہ کے رسول نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں زوجین کے ایک دوسرے کے پر کیا حقوق ہیں. اس سلسلے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ہم دنیا کی ہر چیز کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں لیکن ہمارا دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کس طرح سے ہم اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کریں کس طرح سے ان مراحل کو ہم طے کریں اور جو ہم ناہمواری آتی ہیں کیسے ان کو ہم بیلنس کریں اس کو کس طرح برابر کریں. یہ باتیں ہم شریعت کے مطابق نہیں حل کرتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان عظیم تعلیمات کو اسلام کی قرآن اور حدیث کی اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ذہن نشین رکھے تاکہ ہماری زندگی ازدواجی زندگی اطمینان بخش پرسکون ہو سکے اور ہم جو ہے زندگی کی ان تلخیوں کا اچھائی کے ساتھ بہترین اور خوبصورت انداز میں مقابلہ کر سکے. لمبی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. میں نے صرف سرسری طور پر کچھ آداب بیان کر دیے ہیں. اللہ رب العالمین سے پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو پائیدار اور مستحکم بنائے اور اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ سدا آباد اور شاد رکھے. ان کا دامن اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے اور دونوں طرف کے لوگوں کو ہر طرح سے مطمئن کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.